55 کیا پھولوں کے عرق سے وضو کرنا جائز ہے؟ جی 55 یہ 54 ہے یہاں پہ، وہاں پہ 55 ہے. 54 پھولوں کے عرق سے وضو کرنا جائز نہیں کیونکہ کوئی پانی مطہر. عرق کہتے ہیں کشید کیا ہوا پانی، کشید کردہ پانی، نکالا ہوا. کشید کا معنی ہے نکالا. جس طرح یہ گنے کا جوس نکالتے ہیں تو اس کو عرق کہتے ہیں. یہ جو پھلوں کا ہم لوگ جوس نکالتے ہیں نا، ان کو عرق کہتے ہیں. اسی طرح یہ جو پھول ہوتے ہیں نا، ان کا جو رس نکالا جاتا ہے اس کو عرق کہتے ہیں. یہ نکلتا بہت کم ہے، لیکن یہ اس میں پانی ڈال کر اس کو زیادہ کر لیتے ہیں، بشرطے کہ وہ پھول جو ہیں وہ تازہ، ان کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ نہ کیا گیا ہو. لیکن یہاں پہ تو الٹی گنگا جو ہے وہ بہتی ہے جی. لوگ جو ہیں وہ دودھ میں پانی ملانے سے بعد نہیں آتے، تو پھول بیچاروں کی کیا مزہ ہے. یہ جب یہ دیہاتوں میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن اب دیہاتوں کے اندر بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں، وہاں پہ ان چیزوں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن لاہور کے اندر جو جہاں پہ یہ بھینسیں وغیرہ ہوتی ہیں نا، اب ایک دفعہ چکر لگا لیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ زندگی میں تو کبھی دودھ کی طرف دیکھنا بھی پسند کریں. الا ماشاء اللہ، بعض جگہ صاف ستھری بھی ہوتی ہے. صفائی ستھرائی کا انتظام جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہاں جی کیا پھولوں کے عرق سے وضو کرنا جائز ہے؟ جی جی پھولوں کے عرق سے وضو کرنا جائز نہیں کیونکہ کوئی پانی مطہر پاک کرنے والا ہوتا ہے اور کوئی پانی صرف طاہر پاک ہوتا ہے. طاہر پانی کی تعریف ہے. یہ جو درمیان میں لکھا ہوتا ہے اس کو نہ پڑھا کریں، وہ اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے. بریکٹ میں کوئی پانی مطہر ہوتا ہے اور کوئی پانی صرف طاہر ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ مطہر کا اور طاہر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پانی صرف پاک ہوتا ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اور یہ پھولوں کا عرق بھی انہی میں سے. آپ پھولوں کے عرق کے ساتھ وضو کریں گے تو مکھیاں جو ہیں وہ آپ کے جناب آسے پاسے آ کر بیٹھتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اب جو گنے کا جوس ہے اس کے ساتھ آپ وضو کریں گے پھر شاید کی مکھیاں یہاں پر بیٹھیں گی آ کر، حالانکہ وہ کیا ہے پاک ہے، لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. اور سب سے بہترین چیز جو اللہ رب العالمین نے پاک کرنے والی بنائی ہے وہ پانی ہے. اور پانی جو ہے وہ بے ذائقہ ہے، بے بو ہے، نہ اس کا ذائقہ ہے نہ اس کی بو، اور نہ اس کا رنگ ہے. اس کا رنگ بھی نہیں ہے، بے رنگ بے بو بے ذائقہ. اور وہ پانی، آپ بتا دیں پانی کا رنگ کون سا ہے؟ بتا دیں گے یہ کون سا رنگ ہے؟ ٹرانسپیرنٹ کا مطلب تو یہی ہوگا نا کہ اس کے ساتھ جو چیز ملاتے جائیں گے یہ اسی طرح ہی ہوتا جائے گا. لیکن یہ اس کا اپنا کوئی رنگ نہیں، اس کا اپنا کوئی رنگ نہیں. اب یہ دیکھیں نا جب ہم پانی کو دیکھتے ہیں تو سفید تو نہیں ہے. سفید تو جس طرح وہ کرسی نظر آ رہی ہے وہ سفید ہے. جی طاہر پانی کی تعریف یہ ہے کہ وہ پانی جو استعمال میں آ چکا ہو لیکن نجس نہ ہو. ایسا پانی معمول کے کاموں مثلا پینے اور پکانے وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے. عبادت کے کاموں میں مثلا وضو یا غسل میں استعمال کرنا صحیح نہیں. لہذا پھولوں کا عرق طاہر ہے مطہر نہیں. یعنی یہ پاک ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ اس سے پاکی نہیں حاصل کر سکتے. آپ اس سے پاکی نہیں حاصل کرتے. آپ اس سے وضو، استنجا وغیرہ، استنجا بھی پاکی کو کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں کر سکتے. اسی طرح گھروں کے اندر یہ بلیاں چوہے آپ ان کو روک تو نہیں سکتے. یہ تو ایسی مخلوق ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں.
اگر ان کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ اگر یہ کسی پانی کو منہ لگا لیتے ہیں نا تو وہ پانی بھی پاک ہے، وہ پانی بھی پاک ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ چوہا یا بلی منہ لگا رہے ہاں جی، وہ بھی پانی پاک ہے۔ حیران ہو رہے ہیں ایسے ہی، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو روکنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ بغیر روکے یہ گھروں میں آتی جاتی ہے۔ جس طرح آپ راستے پر چل رہے ہوں تو راستے میں پانی وغیرہ کے چھینٹے جو ہیں وہ آپ کے کپڑوں پر پڑ جاتے ہیں، اب وہ آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے نا، لیکن شریعت نے یہاں پہ رخصت پیدا کی ہے کہ وہ چھینٹے بھی آپ کے لیے پاک ہیں۔ راستے پر بندے کے کپڑوں پر جو پڑ جاتی ہیں نا، بشرطے کہ بندے کو اس بات کا یقین ہو کہ یہ چھینٹیں جو ہیں وہ پاک ہی ہیں، لیکن اگر گٹر جو ہے اس کے پاس سے گزرے گا تو اگر وہ چھینٹیں پڑیں گے تو بندے کو پتہ ہے کہ یہ تو ناپاک ہے، پھر ناپاک ہے۔ لیکن عموماً اگر چھینٹیں پڑتی ہیں جن کے بارے میں بندے کو پتہ نہیں ہے وہ پاک ہی ہوتی ہیں۔ چاہے وہ داغ سمجھنے وغیرہ ہاں جی، ادھر سے مٹی والی چھینٹیں اوپر پڑتی ہیں، کیچڑ ہے کیچڑ وہ بھی پاک ہوتا ہے، بشرطے کہ اس کے پاک ہونے کا آپ کو یقین بھی ہو۔ مثلاً کیچڑ ایسا ہے کہ آپ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کے پاس سے گزر رہے ہیں، وہ تو ناپاک ہی ہے نا۔ یا فرض کریں کہ جس طرح کے صاف راستے سے آپ گزر رہے ہیں لیکن صاف راستے پر کیچڑ وغیرہ پڑ جاتا ہے، اور وہ کیچڑ وغیرہ جس طرح دیہاتوں کے اندر راستے جو ہیں وہ کچے ہوتے ہیں لیکن صاف ہوتے ہیں، بارش آئے وہ گیلے ہو جاتے ہیں، کوئی چیز پاس سے گزرے اور اس کے چھینٹے وغیرہ کپڑوں پر پڑ جائیں وہ پاک ہوتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ نماز ادا کر سکتے، یعنی اس کو دور کر لیا جائے اور اس کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ضمناً میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں، آپ لوگوں کے شاید علم میں ہوگا کہ اگر یہ جو اچھا چھوڑیں یار آگے بڑھیں۔ مصنوعی دانت لگانے کی صورت میں کیا وضو اور غسل ہو جاتا ہے؟ مصنوعی دانت لگوانے کی دو صورتیں ہیں، ایک ایسے دانت جو مستقل یہ میں یہ کہنے لگا تھا، یہ بچے ہیں نا، چھوٹے ہیں، آپ تو بڑے ہیں نا ماشاءاللہ، شادی شدہ بھی ہیں، میں یہ کہنے لگا تھا کہ اگر کسی کو احتلام ہو جاتا ہے اور احتلام ہو جانے کی بدولت وہ جگہ جو ہے وہ کپڑے والی وہ ناپاک ہو جاتی ہے، یہ ہمارا تو نہیں ہے نا، ہم تو ہمارا احتلام ہو تو وہ چارپائی کے نیچے جو گدا ہے، گدے کے نیچے جو چارپائی اس سے نیچے بھی پانی جا کر پڑے گا، لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ کمزوری کی علامت ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ایسے ہوتے تھے، اگر کسی کو احتلام ہو جاتا تھا، پانی کی قلت ہوتی تھی تو وہ جب کپڑا خشک ہو جاتا تھا اس کو ایسے کر کے جھاڑتے تھے اور وہ ساری کی ساری اتر جاتی تھی، کپڑا پاک ہو جاتا تھا۔ یہ بھی یاد ہے، یہ میں نے آپ کو ضمناً یہ بتائی ہے کہ کیچڑ وغیرہ جب لگ جائے اور خشک ہو جائے، آپ اس کو ایسے کر کے، ہوتا نا ایسے کر کے جھاڑتے ہیں، وہ جھاڑتے ہیں اس کو ایسے کر کے صاف کریں تو وہ پاک ہو جائے ہے۔ ہاں جی، مصنوعی دانت یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ اگر ایسی ناپاکی بھی جسم پر لگ جائے، کپڑوں پر لگ جائے، تو کپڑے کو جھاڑ دیا جائے یا جسم پر سے اس کو پونچھ لیا جائے، اس کے اثرات وغیرہ ختم ہو جائیں تو وہ پاک ہو جائے۔ اسی طرح گوبر وغیرہ جو ہے وہ کسی جگہ پہ پڑا ہے، اب اس کو ہٹا دیں، وہ جگہ جو ہے وہ خشک ہوگی، وہ پاک ہوگی۔ کپڑے جو ہیں وہ خشک ہوتے ہیں پھر پاک ہوتے ہیں نا، ہر وہ چیز جو خشک ہو جائے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ مصنوعی دانت لگوانے کی دو صورتیں ہیں، ایک ایسے دانت جو مستقل لگا دیے جائیں اور پھر آسانی سے نہ نکالے نہ جا سکے، ایسے مصنوعی دانت اصل دانت کا درجہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کا حکم اصل دانتوں کا ہی ہوگا۔ وضو اور غسل میں ان دانتوں تک پانی پہنچانا فرض ہے، لیکن دانت نکالنے اور تہہ تک پانی پہنچانے کی ضرورت نہیں۔
دوسرے ایسے دانت جو مستقل تو نہ لگائے جائیں بلکہ جنہیں حسب ضرورت نکالا یا لگایا جا سکے۔ اس صورت میں اس وقت تک وضو غسل درست نہ ہوگا جب تک ان دانتوں کو نکال کر اصل جڑوں تک پانی نہ پہنچ جائے۔ بعض لوگوں کی بتیسی جو ہے وہ جب کھانا کھاتے ہیں لگاتے ہیں، اور جب کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو اتار دیتے ہیں، اور ان کو اتار کر وہ صاف ستھرا کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر جب ضرورت پڑتی ہے ان کو لگا لیتے ہیں۔ وہ بھی بہتر طریقہ کار ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے بھی وہ بہتر طریقہ کار ہے۔ پر یہ مصنوعی دانت جو ہیں وہ جو پکے لگواتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر ان کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ پیچھے بھی ہم نے اسی کے اوپر وہ المنہاج الصغیر کے اندر بات کی تھی کہ محبوب دو عالم سب سے زیادہ جس چیز کا اہتمام کیا کرتے تھے وہ دانتوں کی صفائی کا، اور ہمیں بھی سب سے زیادہ جس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے وہ دانتوں کی صفائی کا۔ دانت صاف، بندہ صاف، دل، دماغ، پیٹ سب کچھ صاف۔ زیادہ تر بیماریاں جو ہیں وہ بندے کو دانتوں کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں سستی ہوتی ہے، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں 3 ماہ بعد 6 ماہ بعد جا کر دانتوں کی صفائی کرواتے ہیں، دانتوں کی صفائی کرواتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے 6 ماہ کے بعد، سال کے بعد ایک دفعہ ضرور جائیں اور دانتوں کی صفائی وغیرہ کروائیں۔ اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی داڑھ وغیرہ جو ہے وہ اکھڑی ہوئی ہے، خراب ہے، اس کو ٹھیک کروائیں۔ اور سب سے زیادہ مہنگا علاج جو ہے وہ دانتوں کا ہے۔ چلیں جی، یہ اتنا ہی کافی ہے۔ ایک اور پڑھ لیں گے، آگے پڑھیں۔ کیا بڑے ہوئے ناخنوں کے ساتھ وضو ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، اگر ناخن اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ ان کی جڑ تک پانی نہ پہنچ سکے تو وضو نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں نا، جی نہیں، آگے انہوں نے ایک سائن لگایا ہوا ہے، انہوں نے کہا بات ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے اوپر جو پوچھا ہے نا کیا بڑے ہوئے ناخنوں کے ساتھ وضو ہو جاتا ہے، انہوں نے کہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہ عمران خان والا نہیں ہے، اس کا مطلب جی نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ، بالکل نہیں، جی نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اگر ناخن اتنے بڑے ہوئے ہیں ہوں کہ ان کی جڑ تک پانی نہ پہنچ سکے تو وضو نہیں ہوتا، کیونکہ پانی ناخنوں کی جڑ تک پہنچانا ضروری ہے۔ ناخنوں کی جڑ سے مراد وہ حصہ ہے جو انگلیوں کے گوشت سے جڑا ہوا ہو۔ اگر ناخن اتنا بڑا ہوا ہے کہ ناخن کے نیچے میل کچیل جمع ہو تو میل کچیل جمع ہو تو ناخنوں کا کاٹنا ضروری ہے تاکہ پانی جڑ تک پہنچ جائے، بصورت دیگر وضو نہ ہو۔ ابھی بھی آٹا گوندتے وقت ان کے ناخنوں میں جناب وہ آٹا پھنس جاتا ہے، تو جب وضو کرتی ہیں تو وہ پانی جو ہے وہ جو آگے والا حصہ ہے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، جس کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ہوتا۔ اس لیے جو ناخن ہے کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ کے جمعہ جو ہے وہ ناخنوں کو کاٹنا چاہیے، یہ سنت مبارکہ، جمعہ کے ناخنوں کو کاٹنا چاہیے۔ یہ جو بیویاں لمبے لمبے ناخن رکھ لیتی ہیں نا، یہ شرعاً جائز نہیں، شرعاً جائز نہیں، بلکہ ان ناخنوں کو کاٹتے رہنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر فرض کریں کہ غسل فرض ہو جائے تو پانی تو پہنچانا ضروری ہے، اور اگر لمبے لمبے ناخن رکھ لیے جائیں گے تو پانی تو وہاں پر پہنچے گا نہیں، اور اگر پانی وہاں تک پہنچیں گے نہیں تو بی بی پاک، اور جب بی بی پاک نہیں ہوگی تو گھر کے اندر رب کی رحمت۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ جس گھر کے اندر جنبی ہوتا ہے، ناپاک آدمی ہوتا ہے، وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل اسی لیے ہے۔ اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ بڑے بڑے ناخن رکھنا یہ نحوست کی علامت ہے۔ تو لڑکیاں تو اکثر رکھتی ہیں جی مجھے تو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے جی، اور نہ ہی میں ان کے ناخن جو ہے وہ ایک ایک کو پکڑ کر چیک کرتا ہوں، جی دکھا میری بہن آپ کے ناخن بڑے ہیں۔ نہیں، عام طور پہ جو آپ ایسی بات نہ کیا کریں، میں آپ کو ویسے سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، بس شرعی مسئلہ جو ہے وہ بیان کر دیں، اور یہ نہ، کیونکہ وہ اس سے پھر یہ تاثر جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے ان کو، آپ لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، بات سمجھ آ رہی نا؟ اب فرض کریں کہ ایک مولوی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ٹی وی ڈرامہ ہے جی، اس کے اندر وہ یہ کہا گیا وہ کہا گیا، بندے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کا ڈرامے کے ساتھ کیا تعلق؟ وہ کہتے ہیں جی
آپ نے تو فتویٰ بعد میں دینا ہے، لیکن پہلے ہم آپ پر فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ نے وہ ڈرامہ دیکھا تو دیکھا کیوں؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں نا بھائی، آپ کی گفتگو جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے بیان کرنے کا، جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو آپ کہیں کہ جی مجھے ایک صاحب نے بتایا ہے بقول ان کے یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، تو آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک ٹی وی کے ڈرامے کے اندر یہ کہا گیا، تو مطلب یہ ہے کہ اب وہ مولوی صاحب تو بڑی ذمہ ہو گئے، تو یہ گفتگو کرنے کے لیے آپ، کیونکہ وہ ان چیزوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے تو کبھی بھی اپنی طرف نہ کہ لڑکیاں بڑے ناخن رکھتی ہیں، یہ رکھتی ہیں، چلیں۔ ایک سوال ہے کہ دوست کا نا گلا بہت زیادہ خراب ہوا ہے، تو کئی انہوں نے بتایا کہ شراب کے چند ٹکڑے آپ پیے، تو یہ پینا جائز ہے میڈیسن میں؟ نہیں جناب، بالکل نہیں۔ یہ جو بڑے بڑے یہ جو وائز ہوتے ہیں، خطیب ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے گی، سنا تو یہی ہوا ہے، یہ بڑے بڑے ثناخان ایک آدھ گھونٹ پہلے لگاتے ہیں، پھر جناب ممبر پر چڑھتے ہیں۔ سنا ہوا ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ جن لوگوں نے بات کی وہ بھی بڑے معتبر آدمی ہیں ایسے، اکثریت یہی بات کرتی ہے۔ اور جناب جب اسٹیج پر جانے سے پہلے سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ جناب اچھے خاصے وہ پیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑی بڑی عجیب و غریب چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، منہ کے اندر بھی کوئی چیز رکھتے ہیں، اور جب بیان کرتے ہیں تو بیان کرتے وقت وہ چیز ان کو دی جاتی رہتی ہے۔ ایک تو ان کا پتنی حفیم ہوتی ہے یا کیا ہوتی ہے، جس سے ان کا سٹیمنا جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ تو نہیں لینی چاہیے۔ آپ دیکھیں، علاج کے بہت سارے طریقے ہیں، اور سب سے بہتر طریقہ کار ہے کہ گلا خراب ہو جائے تو اس کے غرارے کیے جائیں گرم پانی کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ ہم جو میڈیسن کھاتے ہیں یہ ان کے اندر بھی تو شراب ہوتی ہے یا کوئی نشہ وغیرہ ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، ان کے اندر شراب ہے یا نشہ ہے وہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے نا، وہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو تجویز کر رہا ہے، اسی طرح ہی ہے نا، اور اگر ڈاکٹر نے آپ کو تجویز کیا ہے تو آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن شراب کے حوالے سے یہ تو نہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے جا کر کے جی میرا گلا خراب ہے، وہ آگے سے کہے گا آپ شراب کے 2 گھونٹ پیے، کوئی ڈاکٹر لکھ کر دے گا؟ تو آپ مجھے لکھوا کر لا دیں، میں آپ کو فتویٰ دے دیتا ہوں کہ جناب آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ریٹن میں لکھ کر نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم جب کسی سے دوائی لینے کے لیے جاتے ہیں نا، بیمار ہوں تو اس سے پرچی نہیں بنواتے، کیونکہ وہ ڈاکٹر ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ پرچی بناتے ہی نہیں ہیں۔ باہر کے لوگ جو ہیں وہ پرچی بنواتے ہیں باقاعدہ، اور ان کو اپنے پاس سیو رکھتے ہیں، اور جب اگر آرام نہیں آیا دوبارہ ان کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ پہلے آپ نے یہ والی چیزیں، ہم تو پرچی نکلے باہر اور چھٹی۔ ہم لوگ بسوں میں سفر کرتے ہیں تو وہ بس کی ٹکٹ کبھی سنبھال کر رکھتے ہیں، جو ہی بس سے اترے پھینک دی ہے۔ ارے بھائی اس کو سنبھال کے رکھو، کام آ سکتی ہے، خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی معاملہ پڑ جائے تو بطور شہادت وہ دکھانی پڑ سکتی ہے۔ جی سیدنا